اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد۔ گزشتہ ہماری گفتگو مبتدا اور خبر کے متعلق تھی۔ مبتدا اور خبر کے بعد ہم نے ایک عنوان سے گفتگو کی جس عنوان کا نام تھا معمول های فعل، فعل کے معمولات کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے فاعل کے بارے میں وضاحت کی گئی، اس کے بعد نائب فاعل، اس کے بعد مفعول بہ، مفعول لہ، مفعول فی، مفعول مطلق، اور آخر میں حال اور تمیز کے متعلق گفتگو کی گئی۔ ان تمام معمول های فعل سے گفتگو کرنے کے بعد ایک جدید عنوان ہے جس کا نام ہے اقسام فعل۔ ظاہر ہے ایک مقدمہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا اور اس کا فقط دو جملے دہرانے کا ارادہ ہے۔ وہ پہلا جملہ یہ تھا کہ تمام افعال عامل ہیں اور قوی ترین عامل عامل فعل ہے، اور اس کے جو افراد ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اب اس اعتبار سے جب یہ فارغ ہو گئے کہ عامل ہیں، اس کے بعد آپ کہیں کہ فعل ان چیزوں پر عمل کرتا ہے، اور کچھ ایسے اسما ہیں جو فعل سے شباہت کی وجہ سے عمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے بارے میں گفتگو کریں گے، لیکن آج کا عنوان جو ہے اقسام فعل ہے۔ اقسام فعل میں جن جن مباحث کو ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے۔ سب سے پہلے یہ فعل لازم اور فعل متعدی کو بیان کر رہے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی۔ اس کے بعد فعل معلوم اور مجہول بیان کر رہے ہیں کہ فعل معلوم اسے کہتے ہیں اور فعل مجہول کی تعریف یہ ہے۔ ان دونوں کے بعد افعال ناقصہ، اس کے بعد افعال مقاربہ، اس کے بعد افعال مدح و ذم، اور اس کے بعد فعل تعجب۔ گویا یہ جو عنوان ہے یہ تقریباً ہدایہ کا خلاصہ ہے، یعنی کتاب الہدایہ فی النحو میں جب آپ رجوع کرتے ہیں تو آخر میں یہ فعل کے متعلق جو بحث ہے وہ بحث یہاں خلاصہ کر کے بیان کیا گیا ہے۔ اب وہ کتاب یہاں میرے سامنے ہے، میں اس سے پہلے کہ اس کتاب کے متعلق اور خود جو ہدایہ میں ہے اس سے کچھ مطالب عرض کروں، ہم چلتے ہیں خود پلٹتے ہیں مبتدا و خبر کی جانب۔ میں نے چونکہ یہی بیان کیا تھا کہ مبتدا اور خبر کے متعلق ہم فرمائشات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے استفادہ کریں گے، تو میں نے ایک تو 2227 احادیث کے متعلق ترکیب کی تھی، بتا دیا تھا کہ یہ تمام احادیث جو ہیں مبتدا اور خبر پر مشتمل ہیں۔ ان میں ایسی احادیث بھی تھیں، ایسے فرامین بھی تھے مولا کے جن میں خبر جملہ واقع ہو رہا تھا، اور یہ بھی تھیں کہ یہ ایسے فرامین بھی موجود تھے یا ایسی احادیث اور روایات بھی تھیں جن میں خبر مفرد کی حیثیت سے، اور ان کی کچھ نشاندہی کی گئی۔ ہم حرف الحمزہ اور حرف الف اور ان کے بعد حرف با، جیم، دال، ان سے گزرتے ہوئے ہم آتے ہیں حرف سا پہ۔ یہ حرف سا میں ابتدائی بحث جو ہے نا 4573 سے پہلا فرمان حرف سا کا شروع ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے ثمرۃ العلم معرفۃ اللہ، علم کا نتیجہ اللہ کی معرفت ہے، خدا شناسی ہے، یہ سب سے پہلے ہے۔ اور اس کے بعد آخری جو فرمان ہے حرف سا میں وہ یہ ہے کہ ثبات الدول بالعدل، حکومتیں جو ہے وہ عدل اور انصاف سے ہی قائم رہتی ہیں، ان کا ثبات، ان کی پائیداری، ان کی استقامت عدل کے ساتھ ہے۔ جو حکومت عدل سے عاری ہو وہ ثابت اور مستقر اور مستحکم نہیں ہو سکتی۔ لہذا ان میں تمام جتنے ہیں حرف سا میں 127 فرمان ہیں مولا کے۔ ان 127 میں
آپ صرف 7 یا 8 ایسے فرامین پائیں گے جن میں جملے فعلیہ استعمال کیا گیا ہے، اور وہ بھی غالباً یہ جو جملہ ہے وہ جملے انشائیہ ہے، یعنی فعل امر کی صورت میں ہے۔ مثال کے طور پر توبو من الغفلہ، یہ ایک ہے ان میں سے۔ دوسرے نمبر پہ صابروا علی صلاح المؤمنین والمتقین، صابرو یعنی اقدام کرو، ٹھیک ہے، مؤمنین اور متقین کی اصلاح کے لیے یعنی قدم بڑھاؤ، اقدام کرو، بندوبست کرو۔ دوسرا ہے ثقلوا موازینکم بالصدقۃ، صدقے کے ذریعے سے اپنے نامہ اعمال کو وزنی بناؤ، سنگین بناؤ، وزندار بناؤ۔ اس کے بعد ہے اس میں صابروا علی اغتنام عمل لا یفنا ثوابہ، یعنی اس کام کے، صابروا کہتے ہیں کہ آپ غنیمت سمجھو اس عمل کو جس کا ثواب ختم نہیں ہوتا، فنا نہیں ہوتا۔ صابروا علی الاعمال الموجبۃ لکم الخلاص من النار والفوز بالجنہ، کہتے ایسے اعمال کے انجام دینے کے لیے آگے بڑھو، قدم بڑھاؤ اور اقدام کرو، وہ اعمال جو جہنم سے نجات کا اسباب ہیں، آپ کے لیے سبب بنتے ہیں وہ اعمال، اور جنت میں جانے کے لیے موجب اور سبب ہیں۔ اور اس میں یہ ہے صابروا علی اقتناء المکارم وتحملوا اعباء المغارم وتحرزوا قضبات المغانم۔ اور اس بحث میں آخری فرمان جو کہ جملے فعلیہ سے تھا، وصابروا علی الطاعات وسارعوا علی فعل الخیرات وتجنبوا السیئات وبادروا الى فعل الحسنات وتجنبوا ارتکاب المحارم۔ ان تمام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جملے فعلیہ استعمال کیا گیا ہے، وہ جملے فعلیہ بھی جملے انشائیہ ہے، کیونکہ جملے انشائیہ کی ایک قسم امر جس کے بارے میں ہم پہلے بیان کر چکے تھے۔ باقی جتنے فرامین ہیں وہ فرامین بعنوان جملے اسمیہ ہیں، یعنی 100 جو فرمان ہیں وہ جملے اسمیہ پر مشتمل ہے۔ باقی یہ جو 6-7 فرمان تھے یا 8 بھی ہوں تو مسئلہ نہیں، آپ ان کو گن لیجئے دقت سے اول سے لے کر آخر تک، اور اگر یہ حقیقت معلوم ہو جائے تو بہرحال شکر خدا کیجئے۔ اب آتے ہیں ہم کچھ آگے کے لیے، اس میں سب سے پہلے حرف جیم ہے، اور حرف جیم میں سب سے پہلا فعل جو ہے استعمال کیا گیا جد، بما تجدو تحمد، بخشش کرو، دے دو، عطا کر دو، جود و سخا کرو، بما تجدو وہ چیز جو تم پاتے ہو، تاکہ تحمد کہ تیری حمد کی جائے، تیری مدح کی، یعنی تجھے اچھا سمجھا جائے گا۔ اگر دوسرا فعل ہے اس طرح جالس العلماء، چونکہ ہماری گزشتہ بس مفعول بہ سے تھی اور ہم نے یہ بتا دیا کہ مفعول بہ کی تعریف کیا ہے، لذا جالس العلماء، یہی جالس فعل، العلماء اس کے لیے مفعول بہ ہے، اور جالس میں انت کی ضمیر ہے جس کا مستتر ہونا واجب ہے، اور یہ اس کے لیے فاعل ہے۔ اور یہ مذکورہ جتنے افعال تھے جن کے بارے میں ہم نے ابھی کیا، صوبو من الغفلت، اور یہ صابروا علی صلاح المؤمنین، یہ تمام بھی افعال ہیں، اور ان میں ثقلوا موازینکم یہ فعل فاعل اور موازینکم مفعول بھی ہے، بالصدقۃ اس کے متعلق ہے۔ اور اسی طرح یہ اعمال جو سارعوا تجنبوا السیئات، تجنبوا فعل بفاعل ہے، السیئات اس کے لیے مفعول ہے۔ صابروا علی الطاعات، یہ صابروا فعل بفاعل ہے، علی الطاعات اس کے متعلق ہے، باقی بھی اسی طرح ہی ہیں۔ بہرحال یہ مختصر ایک گزارش تھی کلام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ انشاءاللہ ہم
آئندہ گفتگو میں کلام امیر المومنین سے ان فرامین کو ذکر کریں گے جو معمول ہے فعل جن میں ذکر کیے گئے ہوں، اگرچہ فعل فاعل اور مفعول بہ کا بیان ان میں آ چکا ہے، باقی دوسرے جو ہیں حال کے بارے میں، تمیز کے بارے میں، مفعول مطلق کے بارے میں، مفعول لہ فی بہ کے بارے میں، نائب فاعل کے بارے میں کچھ ایسے فرامین ہیں انشاءاللہ جن کو ذکر کر کے بیان کر دیں گے۔ اور آج کی گفتگو جو ہے ابتدا ہو رہی ہے یہاں سے۔ سب سے پہلے فعل کی تقسیم ہے کہ فعل کی دو قسمیں ہیں، البتہ یہاں بہتر یہ تھا کہ یہ سب سے پہلے فعل کو تقسیم کرتے تین حصوں میں، چونکہ فعل کی تعریف ہو چکی ہے، اب یہاں ذکر کرنا دوبارہ ضروری نہیں ہے، اس نے ابتدائی صفحات میں اس کو بیان کیا فعل کیا ہے۔ اب یہاں تعریف فعل بیان نہ کرتے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ فعل کی تعریف گزر چکی ہے اور اب فعل کی تین قسمیں ہیں۔ البتہ بعض بزرگان دو قسمیں بناتے ہیں، بعض تین قسمیں بناتے ہیں۔ سب سے پہلے فعل ماضی اور اس کے بعد فعل مضارع اور اس کے بعد فعل امر، یہ تین۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اصلاً دو قسمیں ہیں، بہرحال چاہے دو ہوں یا تین ہوں، عموماً کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ تین قسمیں موجود ہیں، اور یہ کتاب الہدایہ فی النحو اس میں بھی تین قسمیں لکھی گئی ہیں۔ یہ بس بیان کرنے کے بعد اس کو یہ چاہیے تھا کہ تقسیم کرتا۔ اب دیکھیں یہاں بالکل واضح طور پر یہ کہا ہے لازم و متعدی، یہ تھوڑا سا ذکر کر لیتا کہ فعل دو قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، فعل کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم لازم، دوسری قسم متعدی۔ یہ کہنے کے بعد اب تعریف کرتا فعل لازم کی، فعل لازم کی اس نے جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے۔ تو بس اب یہ جو ہے فعل لازم کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ فعلی کہ فقط بفاعل نیازار، فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف اور صرف فاعل کی اسے ضرورت ہوتی ہے اور مفعول بہ وغیرہ کی ضرورت اسے نہیں ہوتی۔ یا فعل لازم وہ فعل ہے جو فاعل پر اکتفا کرے، مثال کے طور پر قام فعل لازم ہے، ذهب فعل لازم ہے۔ فعل متعدی کون سا فعل ہے؟ کہتے ہیں فعل متعدی وہ فعل ہے کہ علاوہ پر فاعل طالب مفعول بہ نیز می باشد، کہتے ہیں کہ فاعل کے علاوہ مفعول بہ کو بھی طلب کرتا ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں نصر زید امرا، یا آپ کہتے ہیں کہ قال، تو یہ لفظ قال جو کہ فعل ماضی ہے، القول سے، القول چونکہ اجوف واوی ہے، اور اس کے لیے گزشتہ گفتگو میں عرض کیا جا چکا ہے کہ قال یقول کے مادے کے لیے جو مفعول آئے اسے مقولے کا نام دیا جاتا ہے۔ اب پھر کہتے ہیں کہ فعل متعدی کی جو تقسیم ہے وہ تین حصوں میں یہ تقسیم کر رہے ہیں فعل متعدی کو۔ سب سے پہلے کہ فعل متعدی وہ فعل جس کے بارے میں بیان کر چکے ہیں کہ فاعل کے علاوہ مفعول بہ کا بھی طالب ہو۔ یہ فعل متعدی کبھی ایک مفعول چاہتا ہے، جس طرح نصر زید بکرن، یا مثلا کتب وہ بھی اسی طرح، یا مثلا ضرب قال وغیرہ، یہ سب کے سب اسی طرح مثالیں آپ دیتے جائیے۔ مثلا کتب زید الدرس، زید نے درس کو لکھا، ضرب زید امرا، یہ مثال۔ قال انہ بقرۃ، مثلا قال انہ یقول وغیرہ، جو قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے ابتدائی آیات میں قل انما انا بشر مثلکم، اور بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ فرصت کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کریں گے اس بحث میں، فقط اس حد تک کہ یہ عبارت جو یہاں ہے وہ واضح ہو جائے اور کچھ مطلب جو ہے نا آپ لوگوں کے پلے آ جائے اور آپ لوگ سمجھ جائیں گے کیا ہے اس میں۔ اب صفحہ نمبر 58 پہ دوسری قسم بیان کر رہے ہیں، دو مفعولی، یعنی فعل متعدی ہے لیکن دو مفعول چاہتا ہے۔ یہاں اس کو یوں تقسیم کرنا چاہیے تھا کہ دیکھیے فعل متعدی کی 4 قسمیں ہیں نہ 3 قسمیں۔ فعل متعدی کی 4 قسمیں۔ سب سے پہلے وہ فعل متعدی جو ایک مفعول چاہتا ہے،
وہ فعل متعدی جو دو مفعول چاہتے ہیں لیکن اکتفا پر ایک مفعول جائز نہیں ہے. تیسرے نمبر پر وہ فعل متعدی جو دو مفعول چاہتا ہے لیکن اکتفا اور اختصار پر ایک مفعول جائز ہے. اور چوتھے نمبر پر یوں کہیں کہ وہ فعل متعدی جو تین مفعول چاہتا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے دونوں کو بہرحال مکس کر کے بیان کیا ہے. آپ یہاں دیکھیے ان دونوں میں، حالانکہ یہ عبارت اس اعتبار سے نحومیر میں اچھے طریقے سے بیان ہوئی ہے. آپ کتاب نحومیر میں یہ صفحہ نمبر آپ کی خدمت میں عرض کروں 23 ہے. صفحہ نمبر 23 میں انہوں نے سب سے پہلے یوں تقسیم کیا ہے کہ بدا کے فعل متعدی پر 4 قسمیں، فعل متعدی کی 4 قسمیں ہیں. سب سے پہلے اول متعدی بھی ایک مفعول کی طرف متعدی، جیسے ضرب زید عمرا. متعدی بھی دو مفعول کہ اختصار پر ایک مفعول روا باشد یعنی جائز باشد. جس طرح اعطا انچے در معنی او باشد، اعطا اور اعطا کے معنی میں جو بھی افعال ہیں. جس طرح اعطیت زیدن درہمن، کہتے کہ اینجا اعطیت زیدن نیز جائز ہے. میں نے زید کو عطا کیا. اب کیا عطا کیا وہ ضرورت نہیں ہے کہ ذکر کریں. متعدی بھی دو مفعول کی اختصار پر ایک مفعول روا نہ باشد، کہتے ہیں یہ مسئلہ جو ہے افعال قلوب میں وہ ان در افعال قلوب ہے. جس طرح علمتو وظننتو حسبتو خلتو زعمتو رأیتو وجدتو. اب پھر مثال دیں، علمتو زیدن فاضلا وظننتو زیدن عالما. 4 متعدی بھی سے مفعول جیسے اعلم و ارا و انبأ و اخبر و خبر و حدث. مثال دے رہے ہیں اس کے لیے، اعلم اللہ زیدن عمرا فاضلا. تو آپ یہاں یہ مثال سیٹ کیجئے، اعلم اللہ محمدا علییا اماما. ٹھیک ہے، اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا، خبر دی، آگاہ کیا، بتایا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام حجت خدا اور امام برحق ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے بہرحال پھر بحث کی ہے. یہ نقطہ جو پہلے بھی میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ نائب فاعل کون سے مفعول بن سکتے ہیں، کون سے نہیں بن سکتے. اس حوالے سے اس کی عبارت جو ہے یہاں بہتر ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں تمام یہ جو مفاعیل ہیں 4 گانا قسمیں جو بیان کی مفاعیل کی، وہ یہ جو یعنی فعل متعدی کی جو 4 گنا قسمیں ہیں، ان میں چونکہ ہر ایک مفعول تو چاہتا ہے نا، کم از کم مفعول ایک چاہتا تھا، تو ان میں یہ تمام کے تمام جو مفاعیل ہیں وہ سب مفعول بہی ہیں. ٹھیک ہے، چاہے مفعول اول ہو، مفعول دوم میں، مفعول سوم میں، سب کے سب مفعول بہی ہیں. لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کہ باب علمتو میں دوسرا مفعول اور باب اعلمتو میں تیسرا مفعول اور مفعول اللہ و مفعول معہو یہ نائب فاعل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے. ان کو نائب فاعل بنانا صحیح نہیں ہے، باقی دوسروں کو بنا سکتے ہیں. اب پھر ایک مقام پر آگے کہتے ہیں کہ دیکھیں باب اعطیتو میں پہلا مفعول اول پہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ لا اکتر باشد المفعول دوم. کہتے ہیں کہ پہلا مفعول جو ہے باب اعطیتو میں دوسرے مفعول سے نائب فاعل واقع ہونے کی زیادہ صلاحیت اور لیاقت رکھتا ہے. یہاں گزشتہ بحث کے متعلق یہ ایک نقطہ تھا جو مناسبت رکھتا ہے، یہ نقطہ اسی وجہ سے بیان کیا. اس کے بعد وہ افعال ناقصہ وغیرہ کی بحث ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بعد میں بحث کریں گے. اب آئیے آگے، یہ جو یہاں بیان کیا گیا ہے سب سے پہلے وہ اس کے بعد 2 مفعولی عالم زید بکرا عالما. ترکیب اغا عالم فعل، ان کی بھی ترکیب چونکہ ہو چکی ہے لیکن پھر بھی تذکرن یہ یادآوری کے لیے عرض کر رہا ہوں. نصر فعل، اب نصر کون سا فعل ہے یہ بتا چکا ہوں کہ یہ فعل متعدی ہے اور فعل معلوم ہے، فعل ماضی ہے مفرد مذکر، اور زید اس کے لیے فاعل ہے اور بکرن اس کے لیے مفعول بہ ہے. اور اسی طرح آپ جب کہتے ہیں کتب زید الدرس تو اسی طرح کتب فعل، زید اس کے لیے فاعل، الدرس اس کے لیے مفعول بہ. یا ضرب زید امرا، زید نے
امر کو مارا تو ضرب فعل، زید اس کے لیے فاعل اور امرن مفعول به. یہ بار بار تکرار کریں ایسے جملات کا تاکہ یہ آپ کو ذہن میں آ جائے. دو مفعولی. علم زید بکرن عالما، زید نے جان لیا کہ بکر عالم ہے. ترکیب کیا ہے اس کی؟ عالم فعل، زید اس کے لیے فاعل، بکرن مفعول اول اور عالما مفعول دوم. مثلا آپ یوں کہتے ہیں عالم تو علیین اماما، میں علی کو اپنا امام سمجھتا ہوں، میرا عقیدہ ہے. نمبر 3 سے مفعولی. اعلم زید بکرن خالدا عالما. پھر ترجمہ اس کا فارسی میں یوں کیا ہے کہ زید بکر را آگاہ کرد خالد حالم است. یعنی زید نے بکر کو آگاہ کیا، بتا دیا، خبردار کیا اور اسے بتلایا کہ خالد عالم ہے. تو یہی وہی مثال جو میں نے عرض کیا کہ آپ یوں کہہ دیجئے کہ اعلم اللہ محمدا علیا و اولادہ المعصومین حجج اللہ. حجج البتہ امامن کہہ دیں تو ایسے ہو جائے گا حجج اللہ کہیں گے. حجج حجت کی جمع ہے. اچھا، افعال سے مفعولی، وہ افعال 3 مفعول جاتے ہیں. اعلم، اخبر، خبر، حدث، ارا، نبأ، انبأ، یہ 3. پھر کہتے ہیں کہ اقسام فعل 2 مفعولی، کہ وہ فعل جو 2 مفعول چاہتا ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ افعالی کی 2 مفعول انہا در اصل مبتدا و خبر بودے، یعنی وہ افعال جن کے دونوں مفعول ابتدا میں، اصل میں، حقیقت میں مبتدا اور خبر تھے، اور یہ افعال چونکہ ان پہ داخل ہو گئے لذا وہ مبتدا و خبر اب نہیں رہے، وہ نسخ کر دیے. اور اسی وجہ سے اپنے الفیہ میں دیکھیں گے کہ ان کو نواسخ کی بحث میں شمار کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ افعال 2 قسم کے ہیں. افعال قلوب افعالی ہستند کے معنی یہ آنها توسط اعضاء باطنی و قوائے درونی تحقق پیدا میکنند. افعال قلوب کے معنی بیان کر رہے ہیں. افعال قلوب وہ افعال ہیں کہ جن کا کے معانی اعضاء باطنی کے ذریعے سے اور اندرونی طاقت اور قدرت کے ذریعے سے تحقق پیدا کرتی ہیں، یعنی جن کا معانی وجود میں آتا ہے، جن کے معنی وجود میں آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں. اور وہ یہ ہے وَأَنْهَا عبارت حسب، خال، زعم، ظن. اچھا، یہ کہتے ہیں بمعنی گمان کرد، پنداشت. ظاہر ہے جب آپ یہ کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے عالمہ اور وجد، رعا بمعنی علم پیدا کرد، یقین کرد. معنی بتا رہے ہیں کہ جب بھی آئے حسبہ یعنی اس نے گمان کیا، خال وہ بھی گمان کیا، خیال کیا، زعم گمان کیا، ظن گمان کیا. لیکن کبھی کبھی ظن علم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن عالمہ، وجد اور رعا یہ علم کے معنی میں ہے، یقین کے معنی میں ہے. مثال کے طور پر حسب زید بکرن عالما، زید نے گمان کیا کہ بکر عالم ہے. رأى زید بکرن عالما، زید نے بکر کو عالم جانا. یہ ایک قسم. دوسری قسم یہ افعال تسییر. افعال تسییر وہ افعال ہیں بمعنی یہ گرداندن و از حال به حال دیگر در آوردن می باشد. کہتے ہیں کہ افعال تسییر یہ سیر یسیر تسییرن سے ہے نا، یعنی ایک حالت میں ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جانا، پھیرا دینا، گرداندن، پھیرنا. مثال کے طور پر وہ یہ ہیں سیر، اتخذ، وہب، جعل، تخذ، ترک، رد. مثال کے طور پر یہاں بیان کریں اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا.
ٹھیک ہے. اتخذ فعل، اللہ اس کے لیے فاعل، ابراہیم مفعول اول، خلیل مفعول دوم. صفحہ نمبر 59. یہ دوسری قسم جو بیان کر رہے تھے. پہلی قسم کی دو قسمیں بنی خود. دوسری قسم افعالی کے مفعول، دو مفعول انہا در اصل مبتدا و خبر نہیں تھے. وہ افعال ہیں جن کے دو مفعول ابتدا میں اصل میں بنیادی طور پر مبتدا و خبر پر مشتمل نہیں تھے. وہ کون سے ہیں؟ وہ یہ ہے اعطا، کسا اور سما. اعطا زید بکرن درہمن، یعنی زید نے بکر کو درہم بخشے، عطا کیے، دے دیے. عطا کرنا اور دینے میں فرق ہے. عطا کیا یعنی بخش دیا. کہتے ہیں کہ یہ افعال جو ہیں باب اعطا کے ساتھ مشہور ہیں. ٹھیک ہے، ان 10 افعال بے دو مفعولی باب اعطا مشہور ہیں، یعنی باب اعطا کے دو مفعول کے نام سے مشہور ہیں. تذکر میں یہ لکھ رہے ہیں کہ افعال قلوب اگر باب افعال میں جائیں تو پہلے دو مفعول تھے ان کے، اب 3 مفعول ہو جائیں گے. مثال کے طور پر علم زید بکرن فاضلا، اب علم زید بکرن فاضلا کو علم کو اعلم کر دیں. یہی کہتے ہیں اعلم زید خالدا بکرن فاضلا. ٹھیک ہے، یہ بات تھی بعنوان تقسیم فعل، جس کو فعل لازم اور فعل متعدی اور فعل متعدی کی پھر تقسیم 4 قسموں کی طرف، جس طرح نحومیر میں یہ تقسیم کی گئی ہے، یا یہاں جس طرح انہوں نے 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے اور پھر 2 مفعولی کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے بحث کو ختم کیا ہے. آگے والی تقسیم فعل ایک مرتبہ معلوم ہوتا ہے، دوسری مرتبہ مجہول ہوتا ہے. یعنی فعل کی تقسیم ہے ایک دوسرے لحاظ سے. یہ کس اعتبار سے فعل کی تقسیم ہے؟ مفعول بہ لینے یا نہ لینے کے اعتبار سے، لازم اور متعدی ہونے کے اعتبار سے، یا لزوم و تعدی کے اعتبار سے، اکتفا بر فاعل و عدم اکتفا بر فاعل کے اعتبار سے یہ تقسیم تھی. لیکن یہ جو تقسیم ہے وہ فاعل کے کلام میں ذکر ہونے اور نہ ہونے کے متعلق ہے. اگر فاعل کو کلام میں ذکر کیا جائے تو ایسے فعل کو کہیں گے فعل معلوم. اگر فاعل کو کلام میں ذکر نہ کیا جائے اور مفعول بہ کی طرف کلام کی نسبت دی جائے، اس عمل کی اور فعل کی نسبت دی جائے، تو اس فعل کو ہم فعل مجہول کہتے ہیں. اب یہاں یہ جو تعریف کر رہے ہیں یہ دیکھیے صفحہ نمبر 59 پر 55. فعل معلوم و مجہول. فعل معلوم فعلی، میں عرض کرتا ہوں پہلے یہ بتانا چاہیے بچوں کو کہ فعل کی اس اعتبار سے 2 قسمیں ہیں. فعل معلوم فعل معلوم وہ فعل ہے کہ فاعل اندر کلام ذکر شدہ باشد. مثال کے طور پر نصر زید بکرن، زید نے بکر کی مدد کی. نصر فعل، زید فاعل، بکرن مفعول بہ. مثال نمبر زید نصر بکرن، کوئی فرق نہیں پڑتا، 2 مثالیں لگا رہے ہیں. زید مبتدا، نصر فعل، اس میں ضمیر ہوا کی فاعل جو جا رہی ہے زید کی جانب، اور بکرن اس کے لیے مفعول بہ. یہ پورا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر یہ پورا جملہ فعلیہ خبر واقع ہو رہا ہے زیدن کے لیے. خب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نصر بکرن یہ پورا جملہ ہے جو محلن رافع میں واقع ہو رہا ہے، محلن مرفوع ہے، اس لیے چونکہ خبر واقع ہو رہا ہے. فعل مجہول فعلی اس کے در کہ فاعل اندر کلام ذکر نہ شدے و بمفعول نسبت داده شده باشد. کہتے ہیں کہ فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل کلام میں ذکر نہ کیا گیا ہو اور اس فعل کی نسبت مفعول کی طرف دی گئی ہو، جس طرح نصر بکرون، بکر کی مدد کی گئی. اب مدد کرنے والا کون ہے وہ کوئی پتہ نہیں. اب کیوں فعل کو مجہول لاتے ہیں؟ اس کے لیے اغراض اور اہداف مختلف ہیں. ایک مرتبہ چونکہ فعل کا فاعل معلوم اور واضح اس لیے نہیں ذکر کرتے، ٹھیک ہے. ایک مرتبہ نہیں، اصلا نہیں جانتے کہ فاعل کون ہے، اس وجہ سے نہیں بیان کرتے. ایک مرتبہ عظمت اور مدح کی خاطر نہیں بیان کرتے، ایک مرتبہ تحقیر کی خاطر نہیں بیان کرتے، اور بھی اغراض اور اہداف اور مقاصد ہیں، ان کو اپنی اپنی جگہ پر بیان کیا جائے گا.
یہاں چند سوالات ہیں آپ سے صفحہ نمبر 60 پر. سب سے پہلا یہ، چونکہ ہمیشہ یہ جو سوالات ہیں 2 حصوں میں ہوتے ہیں. کچھ سوالات ہوتے ہیں، کچھ تمرینیں ہیں، ایکسرسائز ہیں، مشقیں ہیں. جو سوالات ہیں وہ 4 ہیں اس بحث میں. الف، بے پرسشائی زیر پاسخ دہی، مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دے. نمبر 1، فعل لازم، فعل متعدی، فعل معلوم، فعل مجہول نہ تعریف کنید. یعنی آپ ان 4 فعلوں کی تعریف بیان کریں کہ فعل لازم کیسے کہتے ہیں، فعل متعدی کی تعریف کیا ہے، فعل مجہول کیسے کہتے ہیں، اور فعل معلوم کیا ہے. نمبر 2، فعل اقسام فعل متعدی را توضیح دہید. فعل متعدی کے اقسام کی اس ترتیب کے مطابق آپ یوں لکھیں کہ فعل متعدی کی 3 قسمیں ہیں. وہ فعل متعدی جو 1 مفعول چاہتا ہے، وہ فعل جو 2 مفعول چاہتے ہیں، وہ فعل جو 3 مفعول چاہتے ہیں. اور پھر 2 مفعولی کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کریں. وہ جن کا اصل میں، یعنی جن کے 2 مفعول اصل میں مبتدا و خبر تھے، اور دوسری قسم کے جن کے 2 مفعول اصل میں مبتدا خبر نہیں تھے. اصل میں مبتدا و خبر نہیں تھے اس کی وضاحت کی گئی، اور جس طرح اعطا، کسا اور سما وغیرہ. اور جو اصل میں 2 مفعولی تھے اس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ افعال قلوب وغیرہ اسی میں شامل ہوتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر افعال تسییر کو بھی بیان کیا جن کا بھی حکم یہی ہے. البتہ یہ بھی بتا دوں کہ افعال تسییر کی جداگانہ تقسیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اصل تقسیم کو یوں کر دیں آپ، اصل فعل متعدی کی 4 قسمیں ہیں، اور پھر وہ جو میں نے عرض کیا کہ اکتفا پر 2 مفعول جائز ہے، اکتفا پر 2 مفعول جائز نہیں ہے. یہ افعال تسییر بھی چلے جائیں گے یا افعال قلوب میں، یا افعال مقاربہ میں، یا کسی اور جگہ پر ذکر کیے جائیں گے. مسئلہ نہیں ہے، اصلا جدا کرنا تقسیم کی ضرورت ہی نہیں ہے. نمبر 3 کہتے ہیں کہ اقسام فعل 2 مفعولیہ شرح دہی. وہی ابھی عرض کیا اس کے بارے میں. افعال سے مفعولیہ نام ببری، وہ نام لکھیں کہ یہ افعال بعنوان مفعول سے گانا ہے. بے ترکیب کنید، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ابھی عرض کیا اس کی ترکیب. اتخذ فعل، اللہ فاعل، ابراہیم پہلا مفعول اور خلیلا دوسرا مفعول. وجعلنا نومکم سباتا، واو ما قبل کے مطابق ہے. جعلنا فعل اور فاعل ہے، نومکم پہلا مفعول ہے، سباتا دوسرا مفعول اس کے لیے. السبحۃ تمنع الرزق، السبحۃ مبتدا، تمنع فعل، اس میں ضمیر ہیہ کی جو جا رہی ہے السبحہ کی جانب، الرزق مفعول بھی ہے اس کے لیے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ بہت زیادہ قرآن کریم کی آموزش اور تعلیم کے اعتبار سے فرمان ہے جو غالباً ہر جگہ پر جہاں جہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں یہ بیان کیا جاتا ہے، اور کتابوں میں، قواعد میں وغیرہ قاعدوں میں لکھا جاتا ہے اس کو. خیرکم مبتدا ہے، من تعلم القرآن اس کے لیے خبر ہے. وعلمہ یہ جملہ ہے جو عطف ہے من تعلم القرآن پر. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، البتہ ایک حصہ ذکر کیا، فَيَجْعَلُ اللَّهُ قُمْ وَأَهْلَهَا قَائِمِينَ مَقَامَ الْحُجَّةِ. یہ حدیث در واقع فقہا اور مراجع کے متعلق ہے جو قوم میں ہوتے ہیں، اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قوم ایک علمی مرکز ہوگا، اس میں فقہا اور مجتہدین ہیں، یہ ان کی طرف اشارہ ہے. وَإِلَّا اگر اس کو مائنس کر دیں تو قوم اور اہل قوم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اس کا ترجمہ بھی ہے نیچے آپ دیکھیے. دوسرے لفظوں میں یوں کہ امام معصوم علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ غیبت امام زمانہ میں قوم، اصل لفظ قوم کا یہاں ذکر کرنا وہ عنوان ایک شاہد مثال ہے. وَإِلَّا دوسری جگہ پر بھی ہو سکتے ہیں فقہا اور مراجع، یعنی ہر وہ یہاں چونکہ اغلب اور اکثر ہے اسی وجہ سے. وَإِلَّا خود قوم کے ذکر کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے کہ قوم کو خاص طور پر ذکر کریں. نجف اشرف بھی ہے اور مشہد مقدس، اور دوسری جگہ جہاں جہاں بھی فقہا ہوں وہ یہی جو ہے نا حیثیت رکھتے ہیں. بہرحال عصر غیبت میں لوگوں کو چاہیے
کہ جو خود مرجع نہیں ہے، مجتہد نہیں ہے، وہ فقہا اور مراجع جو نائب عام میں امام ہیں ان کی طرف رجوع فرمائیں، رجوع کریں۔ اب یہ بحث ہے افعال ناقصہ کے بارے میں۔ یہ افعال ناقصہ کے بارے میں جو گفتگو ہے صفحہ نمبر 61 پر ہے، عنوان بحث ہے افعال ناقصہ۔ اس کی تعریف یوں کرتے ہیں: افعالی هستند که بر مبتدا و خبر داخل میشوند۔ افعال ناقصہ وہ افعال ہیں جو مبتدا و خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ و در آن دو عمل کرده، اور دونوں پر عمل کرتے ہوئے مبتدا کو اپنے اسم کے عنوان سے اور خبر کو اپنی خبر کے عنوان سے قرار دیتے ہیں، لیکن مبتدا کو اپنا اسم قرار دیتے ہوئے رفع دیتے ہیں اور خبر کو اپنی خبر قرار۔ اب پہلے مبتدا کی خبر دی، اب ان کی خبر ہے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ آپ دوسری کتابوں میں دیکھیں گے، مثال کے طور پر الفیہ ابن مالک میں ان کو بعنوان اور اس کی شرح جو جلال الدین سیوطی نے کی ہے النہجۃ المرضیہ کے ساتھ، جسے البہجۃ المرضیہ بھی کہا جاتا ہے، اور سیوطی کے نام سے مشہور ہے، جو کہ اغلاط مشہورہ میں سے، حقیقت حال یہ نہیں ہے۔ اللہم الا ان یقال کہ وہ علم بالغلبہ ہو چکا ہے۔ علم بالغلبہ ہونے کی صورت میں یہ اعتراض بھی برطرف ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال علم بالغلبہ ہے یا نہیں ہے، یہ فیہ ما فیہ۔ افعال ناقصہ، افعال ناقصہ میں یہ سب سے پہلے تعریف بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد عمل ان کا کیا ہوا کہ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ناسخ کے عنوان سے ذکر کریں۔ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب النہجۃ المرضیہ میں اس سے عنوان دیا ہے مستقل۔ حروف مشبہ بالفعل کو نواسخ میں ذکر کیا ہے، افعال قلوب کو نواسخ میں ذکر کیا ہے، افعال ناقصہ کو نواسخ میں ذکر کیا ہے، افعال تعجب کو نواسخ میں ذکر کیا ہے، اور افعال مقاربہ کو نواسخ میں وغیرہ وغیرہ۔ آپ دیکھیں سوال یہ ہے کہ افعال ناقصہ میں سے کوئی ایک مثال تو دیجئے۔ کہتے ہیں کان زید عالما، کان فعل ناقص، زید اس کے لیے اسم، عالما کان کے لیے خبر۔ سوال اصلا افعال ناقصہ کا تھوڑا سا تعارف کروائیں، کون کون سے افعال ہیں، وہ گنتی تو بتا دیں ہمیں کہ کون کون سے ہیں۔ البتہ یہاں یہ نہیں کہا کہ کتنے ہیں، عدد نہیں بتایا، شروع کر رہے ہیں کہ افعال ناقصہ یہ ہے۔ سب سے پہلے کانا 1، سارا 2، اصبح 3، امسا 4، اضحا 5، غل 6، بات 7، ما فتح 8، منفک 9، ما برہ 10، ما زال 11، ما دامہ 12، لیسا 13۔ لیکن بعض کہتے ہیں 17 ہیں، جن میں سے کچھ کو یہاں ذکر نہیں کیا گیا۔ بہرحال اور اسی مسئلے کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ابتدائی کتاب جس کے بارے میں بار بار میں بیان کرتا رہتا ہوں، آپ اس میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ چھوٹی سی کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے نحمیر۔ اس نحمیر میں ایک فصل ہے صفحہ نمبر 23 پر جس کا نام ہے بدا کے افعال ناقصہ حفظاً 17 ہے۔ کان 1، صار 2، ول 3، بات 4، اصبح 5، اضحا 6، امسا 7، عاضد، آو، غدا، راح، ما زال، منفک، ما برہ، ما فتح، وما دام، وما لیس، ولیس، ما لیس نہیں لیس، یہ تمام ہے۔ اب سوال کہ اصلا کانا کا کیا مطلب ہے، کانا کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، سارا کس معنی میں، اصبح کس معنی میں، یہ معنی بیان کر رہے۔ یہاں سے عنوان بحث ہے معانی افعال ناقصہ۔ افعال ناقصہ کے معانی کیا ہے؟ کانا برای تقریر ثبوت خبر برای اسم باشد، صار یعنی گردید۔ کانا کہتے ہیں کہ اسم کے لیے خبر کے ثبوت کی تقریر اور تثبیت کے لیے جو فعل آتا ہے اس کا نام ہے کان۔ سارا کا مقصد ہے گردید، ہو گیا۔ مثال آپ جب کہتے ہیں کہ کان زید عالما، اصل میں کیا کرتے ہیں؟ یہ علم
کو زید کے لیے ثابت کرنے کے لیے، وہی جو علم ثابت ہے زید کی، اس کی تقریر کے لیے، تثبیت کے لیے ذکر کیا جاتا ہے کانا کو، یعنی علم زید کے لیے ثابت ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہ ثبوت خبر، تقریر ثبوت خبر برائے اسم، سارا کا معنی ہو جانا، سارت مثلا ماء ہوا، پانی ہوا بن گئی، یا مثلا آپ کہتے ہیں مٹی کے بارے میں مثلا سار الامیر فقیرن، وہ فلاں شخص جو بڑا پیسے والا تھا، عمارت تھی اس کے پاس، اب وہ فقیر بن گیا۔ یا سار الغنی فقیرن، اصبح، امسا اور اضحى، یہ تین برائے ثبوت خبر، ثبوت خبر کے لیے ہے، برائے اسم یعنی خبر ثابت ہے اسم کے لیے صبح کے وقت میں، رات کے وقت میں اور ظہر کے وقت میں۔ مثال کے طور پر آپ کہیں اصبح زید غنیا، زید صبح کے وقت غنی ہوا، یعنی زید کا غنی ہونا ثابت ہے صبح کے وقت۔ اور باقی دوسری مثالیں اسی طرح، امسا کہہ دیں، یہاں کوئی فرق ہے۔ ول برائے ثبوت خبر برائے اسم، ثبوت خبر برائے اسم پورے دن میں مکمل در طول روز استعمال کیا جاتا ہے۔ ول زید راکبا، زید در طول روز سوار بود، یعنی صبح سے لے کر اب تک یہ سوار ہی سوارا تھا، نیچے اترا نہیں تھا۔ بات برای ثبوت خبر برای اسم در طول شب بکار برده می شود، بکار برده می شود یعنی استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بات زید نائما، یعنی کیا؟ یعنی پوری رات زید سو رہا تھا۔ یہاں ایک نیچے اشارہ کیا ہے الحدائق الندیہ کی کتاب سے، کتاب الحدائق الندیہ سے صفحہ نمبر 115 سے، کہ ان افعال کو کیوں افعال ناقصہ کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وجہ نامگزاری ان افعال میں ناقصہ اینس کہ ان افعال با مرفوع خود کلام را تمام نمی کنند، یعنی اپنے فاعل کے ساتھ کامل نہیں ہوتے اور مکمل کلام کو تشکیل نہیں دیتے، بلکہ ضرورت اور احتیاج ہوتی ہے خبر کی طرف، اس وجہ سے اسے یعنی ایک قسم کا نقص ہے، اس نقص کی وجہ سے یعنی مستقل نہیں ہے، اور اصل فعل میں مستقل ہونا ہے، اور چونکہ یہ اصل یہی ہے کہ فعل اپنے فاعل پر تمام ہو جائے، اصل یہی ہے، قاعدہ یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی فعل اپنے فاعل پر تمام نہیں ہوتا، محتاج ہوتا ہے کسی کا، تو اس فعل کو ہم فعل ناقص کہتے ہیں۔ اصطلاح میں لیسا برائے نفی خبر از اسم باشد، اسم سے خبر کی نفی کے لیے لیسا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ بحث ہے کہ آیا مطلقاً ہے یا حال میں نفی کے لیے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ لیسا زید عالما، زید عالم نہیں ہے، لیسا فعل جو فعل ناقصہ میں سے، زید اس کے لیے اسم، عالم اس کے لیے خبر، یعنی زید ابھی عالم نہیں ہے یا اصلاً گزشتہ زمانے میں بھی عالم نہیں تھا، مطلقاً ماضی سے لے کر اب تک نفی کر رہے ہیں۔ ما فتح من فک ما برح ما زالہ، برائے دوام میں ثبوت خبر برائے اسم، یہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ خبر اسم کے لیے دائمی طور پر ثابت ہے، یہ دوام پایا جا رہا ہے، استمرار ہے اس میں، ثبوت خبر برائے اسم کے لیے۔ کب تک؟ کہتے ہیں یہ دوام چل رہا ہے، یہ ثبوت چل رہا ہے، یہ استمرار چل رہا ہے تو زمان اخبار، اس وقت تک جب آپ خبر دے رہے ہیں، جب آپ خبر دے رہے ہیں اس وقت جو افعال خبر کو اسم کے لیے ثابت ہونے کے دوام پر دلالت کریں، ان افعال کو ہم ما فتح من فک ما برح ما زال کا نام دیتے ہیں۔ ما زال زید امیرن، زید ابھی تک امیر ہے، یعنی اس کی عمارت ہے جب تک میں خبر دے رہا ہوں اس وقت تک ہے، اب بعد میں اس کی عمارت چھن جائے تو بس نہیں ہے غرض۔
البتہ یہاں کہ زید ہمیشہ سے امیر ہے، زید ابھی امیر ہے، اس کا مقصد ہے کہ ماضی میں نہیں تھا. یہ جو ترجمہ یہاں فارسی میں کیا کہ زید ہنوز امیر است، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ یعنی ابھی زید امیر ہے، لیکن یہ کلام نہیں بتا رہا کہ گزشتہ میں بھی امیر تھا یا نہیں. اس کلام سے استفادہ نہیں ہو رہا. اگر یہ اس طرح ہو تو اس صورت میں یہ کلام ناقص ہے، بلکہ یہاں یہ کہنا چاہیے کہ زید ہمیشہ سے امیر ہے، یعنی جب سے وہ امارت کی صلاحیت رکھتا ہے اس وقت سے لے کر زمان اخبار تک اس کی امارت رواں دواں جاری اور ساری ہے. مادامہ برائے معلق کردن چیزی پر مدت ثبوت خبر برائے اسمی بادشاہ. کہتے ہیں دیکھیں مادامہ جو ہے اسم کے لیے خبر کے ثبوت کی مدت پر کسی چیز کے معلق کرنے کا نام ہے مادام. آپ جب کہتے ہیں کہ اجلس تو بیٹھ مادام زید جالسا، جب تک زید بیٹھا ہے، تو حقیقت میں یہ ہے کہ آپ اس کو حکم دے رہے ہیں، یعنی اس کے بیٹھنے کا حکم معلق کر رہے ہیں کہ جب تک وہ زید بیٹھا ہے. اب ان کی کچھ خصوصیات ہیں. سب سے پہلی خصوصیت دو ویژگی افعال ناقصہ. دو ویژگی افعال ناقصہ میں سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ تقدیم خبر ان افعال بر اسم انہا جائز است، یعنی ان افعال کی خبر کا خود ان کے اسماء پر مقدم ہونا جائز ہے. پس آپ کان زید قائما یا کان زید عالما کے بجائے کان عالما زید بھی کہہ سکتے ہیں، جس طرح یہاں. نمبر دو، تقدیم خبر انہا پر خود انہا، یعنی خود افعال ناقصہ کی خبر کو افعال ناقصہ پر مقدم کرنا بھی ٹھیک ہے، جائز ہے. البتہ لیکن در غیر افعالی کی اول انہا میں بھی بشار، لیکن وہ افعال جن کی ابتدا میں ما رہی، چونکہ وہ ما صدارت طلب ہے، مثال ما فتح، من فکہ، ما برہ، ما زال، ما دام وغیرہ، ان میں نہیں ہو سکتا. لیکن لیسا کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا لیسا کی خبر خود لیسا پر مقدم ہو سکتی ہے یا نہیں. بعض کہتے ہیں کہ لیسا کی خبر لیسا پر مقدم ہو سکتی ہے، چونکہ ایسی چیز نہیں ہے جو صدارت طلب ہو اور معنی ہو اس مقدم ہونے سے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، چونکہ خود لیسا ما نافیہ کے معنی میں ہے اور ما صدارت طلب ہے، لذا نہیں ہو سکتا. ذکر ان نقطے لازم ہے، اس نقطے کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ حکم مذکور اور لیسا کے بارے میں اختلافی ہے. افعال مقاربہ. اب یہ افعال مقاربہ کی بحث، افعال مد و ضم کی بحث اور افعال تعجب کی بحث انشاءاللہ ہم آنے والے جلسے میں کریں گے، اور اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.